اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام سنساروں کا پالنہار ہے۔ بے پناہ سلام ان کے رسولوں پر، بے پناہ درود و سلام اس کے رسول اعظم پر۔ سلامتی ہو، درود ہو اس کی پاک اولاد اور اس کے نیک اور سچے ساتھیوں کے اوپر۔ دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے جو عبادتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کے دن تمام ہونے والے ہیں اور جیسے گلیوں میں خوشیاں امڈائی ہوں، بازاروں میں مسرتوں کے خیمے ہیں، ہر جگہ شور و غل ہے، بچوں کے بھیڑ میں ماں اور باپوں کے تبسم اور قہقہے، مسکرانے کی آوازیں، شوق امٹ پڑا ہے لینے کا، اور مسرتیں آ گئی ہیں عید کے استقبال کے لیے۔ ایک طرف کھانا کھانے والوں کا شوق، اس بھیڑ کے ساتھ، اس احتیاط کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ کہ جیسے یہ مہینہ کھانے ہی کے لیے بھیجا گیا ہو، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد اگر بھوک جاگ اٹھے اور انسان بے دریغ کھانا شروع کر دے تو یہ دن بھر کے بھوکے رہنے کی گویا یہ ایک انعام ہے کہ اتنا کھا لو کہ صبح تک پریشانی نہ ہو سکے۔ ہم اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ عبادتیں ہم نے کیسی کی اور رمضان کیسے گزارا۔ خدا کرے سب کے روزے قبول ہوں، سب کی عبادت خدا بند کریم کے نگاہوں میں آپ لوگوں کو اجر دینے کا سبب بنے۔ اسلام نے یہ مقدس مہینہ دو کاموں کے لیے بھیجا تھا۔ ایک طرف ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، دوسری طرف خیر و برکت ہمارے گھر میں آئے۔ اس دنیا میں خطائیں کس سے نہیں ہوتی، گناہ کس سے سرزد نہیں ہوتے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، لیکن یہ غلطیاں بظاہر ہم کر جاتے ہیں اور گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس طرح سفید کپڑے پہن کر کوئلے کی کان سے جب کوئی گزرتا ہے تو کالک اور سیاہی کپڑوں پہ لگ جاتی ہے، اسی طریقے سے جب انسان کو گناہ کرتا ہے، گناہ کے لمحے اور خطاؤں کی گھڑیاں بڑی جلد بیت جاتی ہیں، لیکن ہماری آتما اور روحوں کے اوپر گناہ اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ جو ہماری روح کو، ہماری آتما کو بیمار نہ کر دیتا ہو۔ ہمارے سب کانشس میں یہ گناہ محفوظ ہو جاتے ہیں، بظاہر کوئی آواز نظر نہیں آتی، مگر روح کی بے چینیاں اور آتما کی پریشانیاں ہمیں زندگی بھر ستاتی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم خوشیوں میں غم زدہ ہو جاتے ہیں، گھر میں بچے کا برتھ ڈے ہے، دفتم ہنستے ہنستے ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ روح کی بے چینی ہے اور اس کی پریشانی ہے۔ اسی طرح جب انسان کی روح بے چینیوں میں مبتلا ہوتی ہے تو شانتی اور سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان اداس رہنے لگتا ہے۔ روح کے اس گناہ کے اثر سے ہمارے دماغ پہ اثر پڑتا ہے، ہمارے جسم پر اثر پڑتا ہے۔ گناہ کیا تھا جسم نے، قبول کیا دماغ نے، اتر گیا روح پہ۔ ریئیکشن کیا ہوا؟ روح سے ریئیکشن شروع ہوا۔ روح نے کہا برا کیا، دماغ نے اقرار کیا کہ غلطی تھی، آدمی کے نروس سسٹم پہ گناہ کا اثر ہوا۔ اب اگر کوئی اس سے یہ کہہ دے کہ یہ گناہ زندگی بھر رہے گا، کبھی ختم نہیں ہو سکتا، تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ مایوس ہوپلیسنس زبان سے کہے یا نہ کہے، مگر آدمی پھر تنہائیوں میں زندگی گزارنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے شکی لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کچھ مجھے کھلا تو نہیں دیا، انہوں نے مجھے چائے میں زہر تو نہیں گھول دیا،
یہ میرے دشمن تو نہیں ہے، کوئی میرے پیچھے تو نہیں آ رہا، وہ ہر وقت ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، نجس ہو گیا ذرا ہاتھ دھلا دو، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ شک کی مزاج تو کہلاتے ہی ہیں کہ انہیں شک ہے، لیکن یہ شک نہیں ہوتا، روح پر گناہوں کے اثرات رہتے ہیں۔ جب روح اور آتما کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی گناہ کیا تھا، وہ گناہ یاد بھی نہیں رہتا، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیا تھا، لیکن سب کانشس میں جو گلٹی کانشس ہے یہ چین نہیں لینے دیتا، اور یہ ڈائیورژن آدمی کو پریشان کرتا رہتا ہے کہ ہاتھ نجس ہو گئے میرے، ذرا پاک کر دینا، ہاتھ دھلا دینا، یہ کیا چیز ہے؟ ہاتھ نجس نہیں ہوئے، روح پر گناہ کا اثر تھا، جس نے کہا کہ تم نے کوئی غلطی کی ہے، اور آدمی شک میں مبتلا ہو کے ہر ایک کو قاتل، لٹیرا، جھوٹا کہنے لگتا ہے، پھر یہ سماج سے کٹ جاتا ہے اور ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے گناہ کا روح پر اور آتما پہ اثر۔ جس کی آتما اور روح پر گناہ کا اثر ہو جاتا ہے وہ خوشیوں میں خوش نہیں رہتا، کھانے کے وقت پریشان، پینے کے وقت، پہننے کے وقت خوشیوں میں وہ نڈھال رہتا ہے اور اداس ہو جاتا ہے۔ یہ اداسیاں آگے بڑھ جاتی ہیں، کبھی اشوک کی شکل میں، کبھی گوتم بدھ کی شکل میں، پھر آتما کو سکون کی خاطر جنگلوں میں انسان نکل جاتا ہے، یا پھر بڑے بڑے جرم کرتا ہے، ایٹم بم ایجاد کرتا ہے، ستاتا ہے دنیا کو۔ یہ سب گلٹی کانشس کا ریئیکشن ہے۔ مذہب اس لیے آتا ہے تاکہ جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں اس کو ہم دھو سکیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ گناہ کیسے دھلیں، کیسے ہو، تو عبادت اس کا طریقہ ہے کہ انسان کونے میں بیٹھ کے اپنے خدا کو یاد کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، مغفرت چاہتا ہے مکتی ہو جائے ان گناہوں سے۔ اور جب انسان کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، نہ جانے کیوں دل ہلکا ہو جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے روزے کے بعد پانی سے پھیپھڑوں کو سکون ملتا ہے اور غذا سے معدے کو زندگی ملتی ہے، اسی طرح عبادت کر کے روح کا روزہ ٹوٹتا ہے، اور جو بھوک خطاؤں کی لگتی ہے اس سے سکون ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ عبادت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو سماج سے نکال کر، بزنس سے نکال کر، دکان سے اور آفس سے لا کے یہاں پر بزی کر دے، اس کا معنی یہ کہ تھکی ہوئی آتما کو سکون کی خاطر یہ قسم کا غسل ہے کہ روح نہا کے تازہ ہو جاتی ہے۔ جتنا آدمی خدا سے گڑ گڑا کے اپنی دعائیں، اپنی خطاؤں کی معافی چاہتا ہے، اتنا ہی دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جیسے تھکے ہوئے انسان کو سونے کے بعد سکون ملتا ہے، بھوکے انسان کو کھانے کے بعد شانتی ملتی ہے، پیاسے آدمی کو ٹھنڈا پانی پی کے ایک شریر میں اس کی شکتی آتی ہے، اسی طرح گناہ میں زندگی گزارے کوئی اور اس کے بعد خدا سے رو کے معافی مانگ لے تو روح ہلکی ہو جاتی ہے اس کی۔ اسی لیے یہ عبادتوں کے مہینے اس لیے رکھے گئے ہیں، تو ہر وقت عبادت کرو، عبادت کا کوئی وقت نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے کوئی، ہر وقت آپ اللہ کا نام لیے جائیے، ذکر حق کیے جائیے، اپنے پرماتما کا نام جپے جائیے، ہر مذہب کے اندر یہی چیز ہے۔ لیکن اگر خدا یہ کہہ دے کہ ہم نے اس مہینے میں تمہارے گناہ دھونے کا پروگرام بنایا ہے، تو پھر وہ غلط کیوں کہے گا؟ اور جب اس نے دروازہ کھول دیا ہے معافی کا تو بندہ پیچھے کیوں رہے؟ تو یہ مہینہ آتا ہے جہاں آدمی عام انسانوں سے ہٹ کے اپنا روٹین چینج کر دیتا ہے، کوئی چیز بدلتی نہیں، ٹائم بدل جاتا ہے، ہیبٹ بدل جاتی ہے۔ روزے کا مطلب یہی ہے کہ جس جیون کے تم عادی ہو چکے ہو آلٹر کر دو، تھوڑا چینج کر دو۔ ہم دن بھر کھاتے ہیں، رات کو ہم 10 بجے سو گئے، جب سو گئے تو اگلے دن اٹھے تو سونے میں نہ کوئی کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر ہر آدمی رات کو تو روزہ رکھتا ہی، اسلام نے وہ رات کا روزہ اٹھا کے دن میں کر دیا، کوئی بات نہیں ہوئی اس کے اندر۔ لیکن ناگوار کیا گزرتا ہے؟ آرڈر کرنا کہ تم کو یہ کام کرنا پڑے گا، پانی نہیں پی سکتے۔ تو یہ جو اطاعت ہے، سروس ہے، کہ پیاس لگی ہوئی ہے، گھر میں فریز ہے، ٹھنڈا پانی ہے،
کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ یقین کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ بس جب بند کمرے میں بھوک کے بعد آدمی پانی نہیں پی سکتا تو کسی تاریک کمرے میں ساری چیزیں مہیا بھی ہوں تو گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہیبٹ ہے کہ پیاس ہوتے ہوئے بھی پانی نہ پینا، پانی ہوتے ہوئے بھی پانی نہ پینا۔ تو ایسے ہی اگر گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہو اور گناہ کا موقع بھی ہو، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ادھر سے بھی ڈیمانڈ ہے، تو یہ سمجھ لیجیے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اس وقت بھی کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو بند کمروں میں جو آنکھوں کو دیکھنے لگے اور خاموشی میں جو آواز سننے لگے اور تنہائیوں میں کسی کے وجود کو محسوس کرنے لگے، وہ عبادت کا کام ہے۔ کہ عبادت اندھیروں میں بھی کسی کے سانس لینے کی آواز کو انسان سنتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ بس جتنا یقین ہوتا چلا جاتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، انسان گناہوں سے بچتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کام کروا رہے ہیں، لیبر لگی ہوئی ہے، آپ لیبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مزدور کتنی جلدی کام کرتے ہیں، صاحب بیٹھا ہوا ہے، جلدی 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 جلدی۔ اب آپ آزمانا چاہتے ہیں، ہٹ گئے، مزدور نے دیکھا کہ صاحب چلے گئے، ارے بیٹھو، بیڑی پینا شروع کر دیا۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ صاحب گئے نہیں، وہ بیٹھے میں صاحب سامنے سے گلاس کے پیچھے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے، تو جب مالک کے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے تو لیبر بڑی محنت سے کام کرتی ہے، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ کوئی نہیں ہے تو بیڑی پیچھے پیچھے لیٹ جاتے ہیں، لیٹ کے سو جاتے ہیں۔ اسکول لائف میں اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آج ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب نہیں آئے، اب نہ پوچھیے ہنگامہ، کیوں کہ آج صاحب ہمارے ہیڈ ماسٹر نہیں آئے، ٹیچر بھی نہیں آئے، کلاس روم میں خالی ہے۔ تو جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو الرٹ ہو جاتا ہے۔ مذہب کا یہی کام ہے کہ وہ ہر وقت ایک طاقت اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اسلام میں خدا کا تصور اتنا قریب لا کے دیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم ہمیں دور کیوں سمجھتے ہو، ہم تمہاری بیک بون کے نزدیک ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہم تمہاری شہرت کے نزدیک ہیں، اور پھر اسلام کا یہ تصور کہ ہمارے کاندھے پر دو ایسے شیڈو لگے ہوئے ہیں جو ہماری ہر نیکی اور ہر برائی کو لکھتے چلے جاتے ہیں، کمپیوٹرائز سسٹم ہے اس کے اندر۔ تو ایک طرف تو یہ احساس کہ دونوں لکھ رہے ہیں، ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ بھی لکھی جا رہی ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں وہ بھی لکھی جا رہی ہیں۔ اور اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہ فرشتے کبھی شاید سو جاتے ہوں یا ڈیوٹی سے بھاگ جاتے ہوں، تو قدرت نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے بیک بون سے نزدیک ہیں، شہرک سے جو دماغ پہ جاتی ہے اس سے زیادہ نزدیک ہے۔ یعنی تمہاری زندگی دور ہے، زندگی دینے والا تم سے قریب ہے۔ تو جب یہ احساس ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، ہاں کیا حضرت علی نے ایک جملہ کہا ہے کہ اگر گناہ کرتے وقت کوئی گواہ نہیں ہے تو ڈرو، اس لیے کہ ایک گواہ کہ جو عادل ہے وہ خود گواہ ہے، جس کی عدالت میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے وہ خود گواہ ہے تمہارے گناہوں کا۔ تو ایک تو ان گواہوں سے ڈرو کہ جس کو کوئی دیکھ رہا ہو۔ گناہ دکھانا ایک گناہ کرنا، ایک گناہ دکھانا ہے۔ گناہ کرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا گناہ دکھانا برا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک عورت تھی، طرف گناہ کرتی تھی، جب گناہوں سے تھک گئی انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میں گناہوں سے تھک چکی ہوں، کوئی صورت ایسی ہے کہ گناہوں سے مکتی مل جائے اور میرے جو یہ برے کرم ہیں ان سے مجھے چھٹکارا مل جائے، میں تیرے لیے خدا سے دعا کروں گا۔ موسیٰ نے دعا کی، پالنے والے اسے بخش دے۔ آواز آئی ہم نے تمہارے کہنے سے بخش دیا۔ اب آئے موسیٰ، مبارک ہو تمہیں، خدا نے تمہارے گناہ بخش دیے۔ میں کہا موسیٰ جانتے ہو میں نے کون کون سا گناہ کیا تھا؟
میں نے یہ گناہ کیا، 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 سارے گناہ معاف کر دیے اللہ نے۔ موسیٰ چپ۔ اگلے دن گئے، آواز آئی موسیٰ کو عورت سے کہہ دینا کہ اب نہیں بخشیں گے۔ جب تک وہ گناہ کرتی تھی میں گواہ تھا اور وہ گواہ تھا۔ اب اس نے موسیٰ تمہیں گواہ بنا لیا اپنے گناہوں، تو وہ ہم گناہ نہیں بخشیں گے جو کھل کے ہو، کھلے ہوئے گناہوں کو ہم معاف نہیں کریں۔ اسلام میں ہمارے نبی کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ رسول وہ تھا جو ضلال مبین کو روکنے کے لیے آیا تھا۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرا نبی وہ ہے جو مکے کے اس گندے ماحول میں جہاں امی لوگ رہتے تھے وہاں گیا، وہ سب جاہل تھا، یہ علم دیتا تھا، وہ حکمت سے دور تھے، یہ انہیں حکمت پڑھاتا تھا۔ ان کی آتمائیں گندی تھی، یزکیہم، یہ میرا رسول ان کی گندی آتماؤں کو دھوتا تھا، پاک کرتا تھا۔ اس نے جسم ہی پاک نہیں کیے، گندی روحیں پاک کی ہیں، غلیظ نفس پاک کی ہے، گنہگار روحوں کو غسل دیا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضِلَالٍ مُبِينٍ، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی برائیاں کھل کے کرتے تھے، ان کو برائیوں کا احساس نہیں تھا۔ تو لہذا اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنے بھی انسان گناہ ہو سکتے ہیں بڑے سے بڑا، وہ میرا جو سسٹم ہے عبادت کا اسے وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر گناہ کیے ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، معافی مانگ لو، گڑ گڑا کے، دکھانے کے لیے نہیں۔ پبلک کو مت گواہ کرو کہ تم نے گناہ کیے ہیں اور تم گڑ گڑا رہے ہو رات کی تاریکی میں جب دنیا سو جائے، اور ایسی روم کے اندر جب انسان چین کی نیند سو رہا ہو، دنیا تھک کے راز وحشت کے ساتھ غافل ہو گئی ہو، اس وقت یہ دنیا کی لذتوں سے ہٹ کے صرف ہمیں پکارے، ہم کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کریں۔ یہ عبادتوں کا مہینہ اسی لیے تھا تاکہ سال بھر جو ہم گناہ کر کے ہماری آتمائیں گندی ہو جاتی ہیں، فرسٹریشن پیدا ہو جاتا ہے، آدمی کے اندر آتما تھک جاتی ہے، اس وقت انسان عبادت کر کے معافی مانگ کے رو کے اپنی روحوں کو پاک کر لیتا ہے اور پھر بڑے اطمینان سے یہ زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہے عبادت کا منشا۔ لیکن اسلام کی عبادت کے کئی فنکشن ہیں۔ یہ ایک طرف انسان کو اللہ سے ملاتا ہے تو دوسری طرف سماج سے نہیں کٹ پاتا ہے۔ یہ اسلام کی عبادتوں کا ایک عجیب و غریب رخ ہے۔ یہ عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ انسان سماج سے کٹ کے آتما اور پرماتما کو ملا دے اور دھیان گیان میں لگا رہے۔ یہ عبادت اس کو کرتا ہے کہ بندے کی خدمت بھی ہوتی رہے، سماج ترقی بھی کرتا جائے اور یہ انسان کی روح بھی ترقی کرتی چلی جائے۔ تو وہ بھوک جو کل صرف غریب کے پیٹ میں بھڑکی تھی، آج روزہ رکھ کے رئیس کو بھی معلوم ہوا کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد چلنا پھرنا جتنا مشکل ہو جاتا ہے، آج سیٹ کو بھی معلوم ہوا کہ جس لیبر کو وہ گالیاں بکتا ہے، وہ بھوکی پیاسی مزدوری کس طریقے سے مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے غربت کا ایک اثر انسان کے دل پہ ہوتا ہے کہ مجبوری کیا ہوتی ہے۔ لہذا جب عبادت کرو اسے یاد کرو، دن میں روزہ رکھ کے رات کو اس کا نام لے کے عبادت کر کے نماز پڑھ کے۔ تو اب عید کا دن ہے۔ اسلام میں عید کوئی میلہ ٹھیلا جیسی کوئی چیز نہیں ہے، خوشی منانے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ہم گیٹ ٹوگیدر ہو گئے اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ عید کے معنی یہ ہوئے کہ ہم نے وعدہ پورا کر دیا، جو تو نے حکم دیا تھا وہ 30 دن ہو گئے، لہذا یہ عید اس لیے ہے کہ ہم نے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا کہ ہم تیرے نام پر بھوکے رہیں گے۔
تیرے نام کی عبادت کریں گے. لہذا عبادت کرنے کی خوشی ہے یہ، نہ کہ الگ سے کوئی چیز فیسٹیول منانے کی چیز. اس لیے کہ دنیا نے فیسٹیول منائے تھے، اس کا ریزن صرف یہی تھا کہ تھکے ہوئے انسان کو خوش کر دو. جیسے ہندوستان کے تہوار ہیں، 6 چکے، غلہ گھر میں آنے والا ہے تو غلہ آئے تب ایک تہوار ہو، کھیتوں میں کام کرو تب ایک تہوار ہو. اس طریقے سے دنیا نے فیسٹیول، کارنیوال، یہ اس قسم کے جو تہوار آئے وہ تھکے ہوئے انسان کو سکون دینے کے لیے. اسلام نے اس کا عید رکھا نام، وہ فیسٹیول نہیں. چونکہ ہم نے وعدہ پورا کیا ہے، 30 روزے رکھے ہیں، عبادت کی ہے، لہذا اس کو تو قبول کر لے. اس لیے یہ عید ہے. خوش یوں ہوتے ہیں دنیا کے رسم و رواج کے تحت کہ کھانا ملے گا، سوئیاں ملیں گی. اب یہ سوئیاں کہاں سے آ گئیں؟ یہ کسٹم اور ٹریڈیشن آپ کے بنائے ہوئے. حد یہ ہو گئی کہ اگر باپ کی میت بھی پڑی ہوئی ہے تو اسے چھوڑ دو اور نماز شکرانہ جا کے عید کی نماز پڑھو جا کے. تو اگر یہ عید کی نماز خوشیوں کے لیے تھی تو باپ کی میت بھی چھوڑ دی. اس لیے کہ یہ مذہبی ایک ڈیوٹی تھی جو ہم نے انجام دی، اور اسی انجام دینے کی خوشی میں ہم خدا کے سامنے سر جھکو ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ 30 دن کی ٹریننگ کے بعد، رات دن ٹریننگ. اور روزے کے معنی جو ہمارے امام حسین کے بیٹے جن کا نام علی ابن الحسین تھا، انہوں نے کہا کہ روزے کے معنی یہ نہیں ہے کچھ نہ کھاؤ. روزے کے معنی ہے آنکھ کا روزہ ہو کوئی غلط چیز مت دیکھو، ناک کا روزہ ہو غلط چیز مت سونگھو. اب اگر بمبئی کی گلیاں ہی سڑی ہوئی ہیں تو اب ظاہر ہے کہ آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہوگا. لیکن بدبو مت سونگھو اس کے معنی ہے کہ محلے صاف رکھو. یہ آپ کے اختیار میں ہے. کہ صاحب بھیڑ بہت زیادہ ہے، میونسپلٹی کام نہیں کرتی، کہا اسلام اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. جو برائی دیکھے وہ خود برائی کو مٹانے کی کوشش کرے، میونسپلٹی کا انتظار نہ کرے. تو اگر اسلام کی صحیح اسپرٹ پیدا ہو تو شاید شہر گندا ہو مگر مسلمانوں کی گلیاں گندی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ ناک کا روزہ یہ ہے کہ بدبو نہ سننی چاہیے. منہ کا روزہ یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، برا مت کہو. روزہ آیا، روزے کے بعد بلا یوں تھا، وہ یوں تھا، وہ یوں تھا، وہ یوں تھا. حضور نے فرمایا، ایک عورت آئی اور عورت آنے کے بعد کہا کہ میں روزے سے ہوں. میں بھی نہیں کہا کہ تم روزے سے نہیں ہو. کہا کیوں؟ کہا تم ابھی گوشت کھا کے آئی ہو اپنے بھائی کا. گوشت بھائی کا؟ نہیں رسول اللہ میں روزے سے ہوں. کہا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی. آپ نے اشارہ کیا اور وومیٹنگ ہوئی اور منہ سے اس کے گوشت کے ٹکڑے نکلے. میں نے تقریر کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، کہ اسلام کا ایک عجیب و غریب نظریہ ہے کہ جو ایکشن ہوتا ہے وہ پرسنلائز ہو جاتا ہے، سالڈ ہو جاتا ہے. جیسے کارڈیوگرام ہمارا دل دھڑکتا ہے اور تحریر بنتی ہے، اسی طرح جو ہم عمل کرتے ہیں وہ کریکٹر میں سامنے آ جاتا ہے، جیسا کریکٹر ہو آدمی کا. لہٰذا ایک لمبی تقریر ہے، میں اس کو نہیں بتانا چاہتا. تو اسی طریقے سے کسی مرے ہوئے سگے بھائی کے گوشت کو کھانا جتنا گناہ ہو سکتا ہے، اسلام میں اتنا ہی گناہ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہے. یہ تو لہذا امام حسین علیہ السلام نے بھی جملہ کہا تھا کہ جھوٹ جو ہے وہ دوزخ کے کتوں کی غذا ہے. ہم جو جھوٹ بولتے ہیں وہ غذا بن جاتی ہے دوزخ کے کتوں. امام حسین کا قول ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ آنکھ کا روزہ، ناک کا روزہ، زبان کا روزہ، کسی کے پیچھے برائی مت کرو. اس لیے کہ سماج میں جو رشتے ٹوٹتے ہیں وہ غیبت کی بنا پر ٹوٹتے ہیں. ہم موڈ میں آ کے کسی کے لیے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، ارے وہ ارے دیکھو
آپ یقین مانیے جو بات آپ نے مجھ سے کہی ہے کہ وہ بیوقوف ہے، وہ لاڈ ہو کے آپ کے پاس پہنچ جائے گی کبھی نہ کبھی. بس جب یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے آپ کے لیے یہ کہا تھا، آپ کے دوستی کے بندھن ٹوٹتے ہوئے چلے جائیں گے. تو اس کا دوست بنانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس کو دوست بنانا چاہتے ہو اس کی تعریف اس کے پیٹ پیچھے کرنا شروع کر دو. کہا سبحان اللہ کیا آدمی ہے، ہیرو آدمی ہے، بڑا ایماندار، بڑا پکا. آپ نے 20 باتیں کہیں کسی کی شان میں، وہ 20 باتوں کو ریڈیوس کرے گا اور 5 جا کے کہے گا. اور اگر آپ نے کسی کی برائی کے لیے 5 باتیں کہی ہیں تو وہ 20 باتیں بنائے گا. ارے میں تو مارنے کے لیے کہہ رہے تھے، میں نے روکا نہ تو میں دیکھ لوں گا. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی تعریف کریں 20 تو وہ ریڈیوس ہو کے 5 3 2 1 اور کبھی کبھی بھول جاتا ہے. تو یہ برائی ایسی چیز ہے، تعریف وہ چیز ہے. تو لہذا منہ سے جتنی دشمنی پیدا ہوتی ہے اتنی اور کسی چیز سے نہیں پیدا ہوتی. تو منہ کا روزہ کیا ہے کہ آپ کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہ کریں، تعریف کیے جائیں. یہی سب سے بڑی خوبی کی بات. ہاں تعریف کرنے سے بھی کبھی کبھی نقصان ہوتا ہے. اگر آپ کسی ایسے آدمی کی جو سماج میں زہر کھول رہا ہو اس کی برائی نہ کرنا، یہ سب سے بڑی برائی ہے. اس لیے کہ اس کے معنی ہے کہ اس کی ہمت دلا رہے ہیں. مجھے تو ایسا انسان کے جو کھل کے جرم کر رہا ہو اس کی آپ تعریف کریں گے، سبحان اللہ کیا کہنے ہیں وہ، تو اس سے برا اثر پڑے گا، سماج میں زہر پیدا ہو جائے گا. یہ آپ کے دیکھنے کی بات ہے کہ کس کی تعریف سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. کانوں کی برائی یہ ہے کہ ایک تو غیبت کر رہا ہے، زبان سے پیٹ پیچھے برائی کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں. ہاں پھر کیا ہوا کیا ہوا. تو ہم نیکیاں اتنی جلدی نہیں سنتے جتنی برائیاں سنتے ہیں. مثال کے طور پر لڑکا پاس ہو گیا میٹرک میں فرسٹ ڈویژن، ہاں چوری کر لی، نقل کر لی ہوگی، ہاں وہ کیا چل رہا ہے آج کل. اور ہم نے کہا کہ وہ لڑکا پکڑا گیا میٹرک کے اندر ایگزام دے رہا، ہاں کیا ہوا، کون سے امتحان دے رہا تھا، کیا ہوا، کیسے ہوا، پھر پولیس آئی ہوگی، پکڑا ہوگا، مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، ماں باپ آئے ہوں گے. تو ہم کسی کے نیکیاں سن کے ہاں جیسے کوئی بری چیز آ گئی، اور جب برائیاں سنتے ہیں تو ایکسپلینیشن، ڈیٹیل، تفصیل. یہ کیا چیز ہوئی، فی قلوبہم مرض، جن کے روح گندی ہوتی ہے وہ گندگی کو اچھالتے، اور جن کی روح پاک ہوتی ہے وہ برائیوں کو دبا دیتی ہیں، نیکیوں کو اچھالتے. تو لہذا روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، پورے جسم کا روزہ ہو تب یہ روزہ بنتا ہے. اور جب 30 دن گزر جائیں خیریت کے ساتھ، آپ نے گناہ نہیں کیے، نیکیاں کی ہیں، غریبوں کو دیا ہے، تو یقیناً آپ نے ایگریمنٹ پورا کیا جو خدا سے کیا تھا. اس کے لیے آپ نماز پڑھنے جائیے. یہ 2 رکعت نماز شکرانہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے رمضان پورا کیا. تو توفیق نہ دیتا تو یہ برکتوں والا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا تھا. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھا، کمال تو تیرا ہے کہ تو نے مجھ سے نیکیاں کرا لی. یہ تصور. تو 30 دن کی ٹریننگ، نہ برا کہو، نہ برا دیکھو، نہ برا سونگو، نہ برا کرو. 30 دن جب ہم نے اپنے آپ کو 5 سینسز کے ذریعے گناہوں سے بچایا، اب آ گیا عید کا دن. جیسے گٹھڑی تھی ہمارے سر پہ عبادت کی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ رمضان گیا، عید آ گئی، چلو سنیما دیکھنے چلو، کلب چلو، ذرا ڈانسنگ پروگرام ہو جائے. جو بڑے بڑے نوابین تھے وہ عید کے دن رقص، سنگر، ڈینسر. معلوم ہوا کہ 30 دن کی قید با مشقت سے چھوٹے ہیں تو منہ کا ذائقہ سنوار رہے ہیں، اس لیے چٹپٹی چیزیں بھی کھا رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. یہ تو جن کو یہ عبادت قید خانی کی سزا معلوم ہوتی ہے ان کے لیے عید کا دروازہ ایسا ہے کہ جیسے برائیوں کا پرمٹ مل جائے اور انسان ساری نیکیوں کو بھول کے
برائیوں پہ زندگی گزارنے لگتا ہے، اور پھر وہی زندگی گناہ آلود، خطا کار، غیبت کرنے والی، برائیاں کرنے والی، برائیاں سننے والی۔ خدا کرے عیدیں تو ہماری زندگی میں ہزاروں آئیں، مگر گناہ کی گھڑی کوئی نہ آئے۔ خدا ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہمارے ملک میں شانتی رہے، اس لیے کہ اگر سکون ہوتا ہے تو پھر مندر کی گھنٹیاں، گرجے کی آوازیں، ناقوس، مسجد کی اذانیں، سبھی میں شانتی کی لوریاں سنائی دیتی ہیں۔ اور جب بستیوں سے نفرت کا دھواں اٹھتا ہو تو عبادت کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، نیکیاں کرتے ہوئے لگتا ہے۔ سب شانتی سے رہیں، سب سکون سے رہیں۔ خدا کی زمین پر جو رہ رہے ہیں وہ سب خدا کے بندے ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق سب کھاتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ ہم بھی خوش رہیں، دنیا والے بھی خوش رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔